سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کس حد تک یہ بات پریشان کن ہے نااہلیوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی قوت ہوتی ہے یہ اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کہ اس سیاسی قوت. اگر کسی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس عوامی اور سیاسی تائید حاصل ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی صورتحال اگر پیش بھی آئے اور ان کی سیاسی اہمیت اور حیثیت قائم رہے تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تبدیلی دیکھی کہ آج اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم اپنی سٹرگل کو عام آدمی کے ایشوز کے ساتھ منسلک کریں گے. تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ دیکھیں، ہم یہاں مسلسل کہتے تھے کہ جب بھی آپ احتجاج یا احتجاجی تحریکیں چلاتے ہیں تو لوگوں کے ایشوز کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں تاکہ عام آدمی بھی آپ کے اس احتجاج کا، آپ کی سٹرگل کا حصہ بنے. آج انہوں نے کہا ہے بہرحال ایک اچھی تبدیلی ہے، لیکن یہ پارلیمانی قوت، اس سے پہلے کیا پارلیمانی قوت 1.5 سال کے اندر کوئی بڑا انہوں نے معجزہ تو نہیں کر کے دکھایا؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی طرز عمل یا حکمت عملی اپنائی جس سے حکومت ڈیفنسو پہ آئی ہو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ وہ اثر انداز ہوئے ہوں؟ دیکھیں، بات یہ کہ اگر وہ سیاسی انداز میں چلتے اور سیاسی ایشوز پہ اپنی سٹرگل کو بار کرتے تو ڈائیلاگ کا راستہ بھی کھلنا تھا، ان کا ایک عوامی اور سیاسی کیس بھی رہنا تھا. اس وقت اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں، اور اس لیے دو چار ہیں کہ انہوں نے صرف اپنا ایک نقطے پہ ایمفیسائز کیا کہ جی ان کے کپتان کی رہائی اور ریلیف. اگر وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ اپنی سٹرگل کو مشروط کرتے تو ان کی صورتحال اور ہونی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو نظر آ رہا ہے نا، وہ سیاسی راستہ ہے. اور سیاسی راستہ سیاسی لوگ سیاسی سوچ اور اپروچ کو پورے کار لا کر بناتے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی لیڈرشپ باہر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو یکسو ہو اپنی سیاست کے حوالے سے. جو تو تھے ان کے نظریاتی کارکن، جو تو تھے تحریک انصاف کے سٹرگل کے لوگ، وہ تو جیلوں کے اندر بند ہیں. انہوں نے سارا انحصار کیا وکلا لیڈرشپ پہ، وکلا پر. تو وکلا جو ہے وہ قانونی محاذ پر تو ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن وہ سیاسی محاذ پر ڈیلیور نہیں کرتے. اسمبلیاں توڑی گئی تھی تب یہی کہا گیا تھا کہ وکلا گروپ جو ہے وہ غالب آیا اور ان کی مشاورت پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے. لیکن اس وقت پارٹی میں کون سا گروپ حاوی ہے؟ کیونکہ اب پھر ہم استعفوں کی بات سن رہے ہیں کہ حاوی تو وہی شخص ہے وہ جو اندر بیٹھا ہے. وہ جو آپ نے درست نشاندہی کر دی، یہ نشاندہی اس پارٹی کے ذمہ دار ترین لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ بات یہ کہ ہم نے